الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب اللہ. حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے. حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے. یہ آسماں پہ اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے. حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے. یہ آسماں پہ اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے. صبا بھی گزرے جو کربلا سے اسے کہتا ہے عرش والا تو اور دھیرے گزر یہاں سے، میرا حسین سو رہا ہے. میرا حسین سو رہا ہے. مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو. مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو. میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں. مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو. میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں. میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں. میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں. میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں. میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں. مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو. میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں. خدا جان
نہر فراتی پہ پہرے لگے ہیں، نہر فراتی پہ پہرے لگے ہیں، میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں۔ ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے، میں بھائی حسن کا نانا خیر الورا ہے۔ میرے کوفے والوں مراتب تو سمجھو، میرے کوفے والوں مراتب تو سمجھو، نواسا محمد بنایا گیا ہوں۔ مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ جو جھکتا تھا بارگاہ خدا میں، جو جھکتا تھا بارگاہ خدا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں۔ جو جھکتا تھا بارگاہ خدا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں۔ بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں، بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں، میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں۔ مجھے کوفے والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ میاں دین اسلام دے کعبے دی رکھی پاک حضور بنیاد، میاں دین اسلام دے کعبے دی رکھی پاک حضور بنیاد، جدے پتر بھرا سب راہ خدا، ان لایا بہو احسان حسین، تے جڑا خرچ تھیا وچ کربل دے، او لجپال حسین کو یاد، تائیوں سال برابر وچ کربل دے، تائیوں سال برابر وچ کربل دے، رد رنا پیر سجاد، میاں دین اسلام دے کعبے دی رکھی پاک حضور بنیاد، دین اسلام دی چار دیواری تے لگڑا دی بین براد، تے دتی بی بی جوڑی چھت کیتے، تے کیتا فرش رنگین سجا دے، او دین اسلام دی چار دیواری وچ اج ہر مسلم آباد، خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، خود نے تو ایک قطرہ پانی کا نہ پیا، پر اے کربلا تجھے خون پلایا حسین نے۔ حسین تیری شان تو صدقے، حسین تیرے مقام تو صدقے، حسین تیری عظمت تو صدقے، حسین تیرے صبر تو صدقے، کہ تو نے اپنا علی اکبر بھی اللہ کی پاک بارگاہ میں قربان کیا،
تو نے اپنا علی اصغر بھی اللہ کی پاک بارگاہ میں قربان کیا، تو نے اپنے بھائیوں کو اللہ کی پاک بارگاہ میں قربان کیا، تو نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے بھانجوں کو قربان کیا، اپنے بھتیجے کو قربان کیا، اپنے بھائی غازی عباس کے بازو کٹوائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بلند رہے، تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پرچم اسلام بلند رہے۔ اے حسین تیری عظمت پر لاکھوں سلام ہے، اے حسین تیری شجاعت پر لاکھوں سلام ہے، تیری شان کہ تیرا بچپن بھی اعلیٰ، تیری شان کہ تیری جوانی بھی اعلیٰ، تیری شان تیرا بڑھاپا بھی اعلیٰ، تیری شان تیری جوانی بھی اعلیٰ، تیرا بڑھاپا بھی اعلیٰ اور تیری شہادت بھی اعلیٰ، تیرا بچپن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری شہادت کی خبر تیرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے ہیں۔ اے میرے محبوب پیغمبر، یہ تیرا نواسا فلاں جگہ پر فلاں زمین پر دین اسلام کی خاطر، دین اسلام کی بقا کی خاطر قربان ہو جائے گا۔ حسین تیرا بچپن ہے، ابھی تو اپنے نانا کی گود میں کھیل رہا ہے، تیری شہادت کی خبر آن پہنچتی ہے، ابھی تیری بچپن بھی ہے، ابھی 6 سال کی عمر ہوتی ہے۔ وہ نانا جو کندھوں پر سوار کرتا ہے، وہ نانا جو زبان اقدس کو چوستا ہے، وہ نانا جو اپنی زبان اقدس کو تیرے لبوں میں رکھتا ہے، وہ نانا جو تیری پیشانی کو چومتا ہے، تیری گردن کو چومتا ہے، تجھے سونگتا ہے اور فرماتا ہے الحسین منی وانا من الحسین، حسین تو مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ فرمایا وہ جس نے فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر انعام و اکرام کے طور پر آپ کے نواسوں کو، آپ کے بچوں کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ یہ حسین کا بچپن ہے، آپ کا بچپن اعلیٰ، آپ کھیل رہے ہیں، آپ کا کھیلنا اعلیٰ، آپ چل رہے ہیں، آپ کا چلنا اعلیٰ، آپ اگر بیٹھے ہیں آپ کا بیٹھنا اعلیٰ، اگر آپ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کی گفتگو اعلیٰ، اگر آپ جو ہے کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ کا سمجھانا اعلیٰ، آپ کی سوچ اعلیٰ، آپ کی سمجھ اعلیٰ، آپ کی رفعت بلندی اعلیٰ کہ آپ کے سامنے اگر ایک بزرگ آئے، سفید بالوں والا آئے، سر کے بھی سفید بال ہوں، داڑھی کے بھی سفید بال ہوں، کمر جھکی ہو اور وضو کر رہا ہو، اور وضو کرتے ہوئے اگر اس وضو میں کمی رہ جائے، حسین تیرے سمجھانے سے صدقے کہ وہ حسین جو اس بابا کی انگلی پکڑ کر تھام کر کہے بابا آئیے ذرا بیٹھیے، دیکھیے میں حسین بھی وضو کرتا ہوں، میرا بھائی حسن بھی وضو کرتا ہے، بابا آپ دیکھیے ہم دونوں میں سے اعلیٰ افضل کس کا وضو ہے، ستھرا وضو کون کرتا ہے، اچھا وضو کون کرتا ہے، کامل وضو کون کرتا ہے، خوبصورت وضو کون کرتا ہے، احسن طریقے سے وضو کون کرتا ہے۔ قربان جائیں حسین تیری شجاعت پر، تیری سمجھ پر، تیرے سمجھانے پر کہ کتنا پیارا انداز تو نے اپنے بچپن میں ہی بتایا ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام اس بابا کو کہتے ہیں بابا آئیے آپ ادھر بیٹھیے، آپ دیکھیے میں حسین وضو کرنے لگا ہوں، آپ دیکھیے میرا بھائی حسن وضو کرنے لگا ہے، ہم دونوں میں سے اعلیٰ اور اچھا وضو کس کا ہے؟ حسین کے سمجھانے سے صدقے جائے حضرت حسین علیہ السلام وضو کرنے کے لیے سامنے بیٹھتے ہیں، حضرت حسن پاک وضو کرنے کے لیے سامنے بیٹھے ہیں۔ وہ بابا جس نے وضو غلط کیا ہے، جس کا وضو ناقص ہے، جس کے وضو میں کمی ہے، جس کے وضو میں کجی ہے، وہ بابا سامنے دیکھ رہا ہے،
حسن وضو کرتے ہیں، بابا دیکھتا ہے، حسین وضو کرتے ہیں، بابا دیکھتا ہے، حسن پاک مسکراتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بابا دیکھیے ہم دونوں میں سے وضو کس کا اچھا ہے؟ حسین بھائی کہتے ہیں بابا بتائیے ہم دونوں بھائیوں میں سے اچھا وضو، کامل وضو کس کا ہے؟ وہ بابا جو سمجھنے کے لیے وہ بیٹھا ہے، جو پرکھنے کے لیے بیٹھا ہے کہ دونوں شہزادوں میں سے وضو کس کا اعلیٰ و افضل ہوگا، جب دیکھتا ہے کہ حسن بھی وضو اچھا کرتا ہے، حسین بھی اچھا کرتا ہے، حسن سے اعلیٰ حسین وضو اچھا کرتے ہیں، حسین سے اعلیٰ حسن وضو اچھا کرتے ہیں، فوراً وہ بابا کہہ اٹھتا ہے کہ اے میرے بچوں، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسو، اے نوجوان سردار جنت، سن لو حسن تیرا بھی وضو اعلیٰ ہے، حسین تیرا وضو بھی اعلیٰ ہے، وضو میں کمی میری ہے، میں اپنا وضو دوبارہ کرتا ہوں، اے شہزادو دیکھو، حسن آپ بھی دیکھیں، حسین آپ بھی دیکھیں، کیا میں تمہاری طرح وضو کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ وہ اپنے ذہن میں مد نظر رکھتے ہوئے حسن پاک کے وضو کو اپنے ذہن میں مد نظر رکھتے ہوئے حسین پاک کے وضو کو وہ بابا وضو کرتے ہیں اور پھر عرض کرتے ہیں اے نوجوان جنت بتائیے ذرا میرا اب وضو ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وضو میں کمی میری تھی، وضو میرا ٹھیک نہیں تھا، تم دونوں کا ٹھیک تھا۔ حسن پاک فرماتے ہیں بابا اب آپ کا وضو بھی اچھا ہے، حسین پاک فرماتے ہیں بابا اب آپ کا وضو بھی اچھا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حسین کا بچپن بھی اعلیٰ، حسین کی جوانی بھی اعلیٰ، حسین کا بڑھاپا بھی اعلیٰ، حسین کی شہادت بھی اعلیٰ، حسین کا سمجھنا بھی اعلیٰ، حسین کا سمجھانا بھی اعلیٰ، حسین کا ذکر کرنا بھی اعلیٰ، حسین کا ذکر سننا بھی اعلیٰ، حسین کی محفل میں بیٹھنا بھی اعلیٰ، حسین کی محفل کو سجانا بھی اعلیٰ، حسین کا لنگر بنانا بھی اعلیٰ، حسینی لنگر کھانا بھی اعلیٰ۔ پتہ یہ چلتا ہے یہ بچپنا حسین کا ہے، اور بچپنا کتنا اعلیٰ ہے جو بچوں کا کھیل کود میں گزر جاتا ہے، وہ حسین اپنے بچپن میں بھی شریعت محمدی کا درس دے رہے ہیں، اپنے آپ کو آئیڈیل بنا رہے ہیں کہ میرا نانا وہ نانا ہے جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، جو اگر بولے اللہ قرآن بنا دے، اگر چلے اللہ قرآن بنا دے، اگر بیٹھے اللہ قرآن بنا دے، اگر کوئی چیز پکڑے اللہ قرآن بنا دے، اگر کالی کمبلی اپنے جسم کے اوپر اوڑھے اللہ قرآن بنا دے، اگر کمبل اپنے جسم پر اوڑھے اللہ قرآن بنا دے، اگر اپنی زلفوں کو سنوارے اللہ قرآن بنا دے، اگر اپنی ان آنکھوں میں کجل ڈالے، سرما ڈالے اللہ قرآن بنا دے، اگر تبسم فرمائے اللہ قرآن بنا دے، اگر سر کے اوپر امامہ سجائے صحرا رکھے اللہ قرآن بنا دے، اگر مکہ کی زمین پر چلے اللہ قرآن بنا دے، اگر مدینہ کی زمین پر چلے اللہ قرآن بنا دے، اللہ قسمیں اٹھا اٹھا کر کہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کی قسم ہے جہاں تو دھیمے دھیمے قدم لے کے چل رہا ہے، مجھے اس شہر کی قسم ہے، مجھے اس گلیوں کی قسم ہے، مجھے اس زمین کی قسم ہے جس جگہ پر میرے محمد تیرے قدم لگتے ہیں، اس جگہ پاکیزہ معطر کی مجھے قسم ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرا نانا وہ ہے اگر راتوں کو قیام کرے، راتوں کو قیام کرے اللہ قرآن بنا دے۔ اللہ فرمائے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے کالی کملی اوڑھنے والے، اے کالی کملی اوڑھنے والے، اے میرے محبوب راتوں کو اتنا ناجاگا کر کہ تیرے پاؤں سوج جاتے ہیں، میری عبادت کرتے کرتے، میری بارگاہ میں قیام کرتے کرتے، میری بارگاہ میں
مجھے سجدہ کرتے کرتے، میری عبادت کرتے کرتے، میری بندگی کرتے کرتے رات گزر جاتی ہے، محبوب تیرے پاؤں کے اوپر ورم آ جاتا ہے، اے میرے محبوب رات کا کچھ حصہ میری عبادت کے لیے کر لے اور کچھ حصہ آرام کرنے کے لیے مختص کر لے۔ فرمایا قم اللیل الا قلیلا، اس کا کچھ حصہ، فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ عبادت کرنی ہے تو میرا محبوب نصفہ او انقص منہ قلیلا، پھر ایسا کر آدھی رات میری عبادت کر اور آدھی رات بستر پر آرام کر۔ فرمایا حسین نے، میرا محبوب میرا نانا وہ ہے اگر اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، اللہ کی ثنا کرے، اللہ کی حمد کرے، وہ خدا فرماتا ہے اے میرے محبوب کم اس سے کم کہ میرے محبوب تیرے پاؤں پر سوجس اور جو ہے ورم آ جاتا ہے۔ فرمایا میں اس نانا کا نواسا ہوں، دین اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ وہ حسین بچپن میں ہی بڑوں کو، بزرگوں کو بتا رہے ہیں شریعت محمدی اسے کہتے ہیں، وضو کرنا ایسا ہے، اللہ کی پاک بارگاہ میں مانگنا ایسا ہے، لجپال نبی کی پاک بارگاہ سے مانگنا ایسا ہے۔ ایک اور بچپن کا واقعہ ہے، آپ وہاں پر کھیل رہے ہیں، ایک شخص آتا ہے، 7 بوڑھی عورت ہے اس کے، وہ دونوں آ کر رسول اللہ کی پاک بارگاہ سے آ کر واپس جا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ حضرت حسین دیکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بابا خیر ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ حسین جو بچپن میں بھی دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، پوچھا بابا رو کیوں رہے ہو؟ اور وہ آگے سے کہتے ہیں بیٹا رو کیوں نہ؟ کہا وجہ رونے کی کیا ہے؟ کہا میں فلاں شہر سے آیا ہوں، اتنا سفر کر کے آیا ہوں، بابا خیریت ہے؟ لجپال نبی کی پاک بارگاہ میں آیا تھا۔ کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہا خالی لوٹ کے جا رہا ہوں۔ کہا کیا لینے آئے تھے؟ بزرگ کہتا ہے، بوڑھی عورت کہتی ہے اتنی عمر ہو گئی، اللہ نے اولاد نہیں دی، ہم آئے تھے اولاد کے لیے۔ حسین فرماتے ہیں بتائیے پھر آ کر کیا کہا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں اے حسین، اے بچے ہم نے آ کر کہا ہے اے نبی لجپال بتائیے اللہ نے ہماری تقدیر میں اولاد لکھی ہے کہ نہیں لکھی ہے؟ حضرت حسین فرماتے ہیں پھر کہا لجپال نبی نے فرمایا ہے تمہاری تقدیر میں اللہ نے اولاد نہیں لکھی۔ حضرت حسین فرماتے ہیں بابا آپ کی داڑھی سفید ہونے والی، آپ کا سر سفید ہونے والا، کمر جھکنے والی، اتنا سفر کر کے آئے اور مانگنے کا پتہ طریقہ سلیقہ نہ آیا۔ کہا بیٹا کیسے؟ فرمایا حسین نے اس بچپن عالم میں فرمایا حسین نے بابا آپ نے جا کر یہ کہنا تھا کہ ہم آئے ہیں تیری بارگاہ میں، اے لجپال نبی تیری بارگاہ میں اگر کوئی دن کو آئے تو اسے بھی عطا کرتا ہے، دوپہر آئے اسے بھی عطا کرتا ہے، شام آئے اسے عطا کرتا ہے، رات آئے اسے عطا کرتا ہے، اپنا آئے تو اسے بھی دیتا ہے، اگر پرایا آئے تو اسے بھی عطا کرتا ہے، رشتہ دار آئے اسے بھی عطا کرتا ہے، اگر بغیر رشتہ دار ہے اسے بھی عطا کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی ماننے والا ہے کلمہ گو ہے اگر وہ مانگتا ہے اسے بھی عطا کرتا ہے، اگر جو کلمہ نہیں پڑھتا غیر مسلم ہے مخالفت کرتا ہے آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، فرمایا اگر وہ بھی تیری بارگاہ میں آ جائے خالی نہیں لوٹ کے جاتا، اے نبی لجپال میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں لہذا اولاد لینے آیا ہوں۔ حسین فرماتے ہیں اے بابا اگر تم یہ کہہ دیتے تو میرا لجپال نبی، میرا نانا، میری ماں کا بابا تمہیں کبھی خالی نہ لٹاتا۔ اس کائنات میں اللہ کے بعد جو ہستی اللہ نے جو فرمائی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ جو اللہ کی پاک بارگاہ سے مانگے اللہ تبارک و تعالی خالی نہیں لٹاتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے سارے خزانوں کی کنجیاں نبی لجپال نبی کو دے دی ہیں، میرے نانا جان کو دے دی ہیں۔ اگر تو یہ مانگتا تو میرا یقین تھا
کہ تو خالی نہ لوٹتا اور حسرت لے کر تمنا لے کر رو رو کے واپس نہ جا رہا ہوتا۔ پھر خیال آیا حسین اتنا بچپن ہے اور اتنی پاکیزہ بات کی ہے، اتنی دانائی والی بات کی ہے، اتنی علم والی بات کی ہے، کہا آؤ دوبارہ چلتے ہیں لجپال نبی کی بارگاہ میں، دوبارہ اسی طرح مانگتے ہیں جیسے حسین نے بتایا ہے، جیسے اس بچے نے بتایا ہے۔ حسین فرماتے ہیں بابا اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں، ابھی یہی گھر پر جو ہے وہ موجود رہو۔ ادھر سے حسن پاک قریب ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اے بھائی جان یہ واقعہ ہے۔ حسن پاک فرماتے ہیں ٹھیک ہے، پھر اللہ کی بارگاہ سے انہیں کیوں نہ ہو اولاد لے کے دیں۔ بتایا جاتا ہے، مورخ لکھتے ہیں حسن پاک کہتے ہیں اللہ اسے ایک عطا فرما، حسین پاک فرماتے ہیں اللہ اسے 2 عطا فرما، حسن پاک کہتے ہیں اللہ اسے 3 عطا فرما، حسین پاک کہتے ہیں اللہ اسے 4 عطا فرما، حسن پاک کہتے ہیں اللہ اسے 5 عطا فرما، حسین پاک کہتے ہیں اللہ اسے 6 عطا فرما، حسن پاک کہتے ہیں اللہ اسے 7 عطا کر۔ حسین پاک ابھی بولنے لگتے ہیں، وہ بابا وہ بزرگ آگے بڑھ کر حسین پاک کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے اے حسین لجپال، اے سخی گھرانہ میں مان گیا ہوں، میرے لیے یہ 7 ہی بہت ہیں۔ فرمایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی حسن اور حسین کے بچپن کے عالم میں مانگی ہوئی دعا قبول فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کو یکے بعد دیگرے 7 بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ یہ ہے لجپال نبی کے نواسوں کا ہی بچپنا، کہ بچپن میں بزرگ کو سکھانا ہے تو ٹوکا نہیں ہے، روکا نہیں ہے، یہ نہیں کہا یہ غلط ہے۔ ادب ملحوظ خاطر کا ادب پہلا کرینہ ہے۔ سید ذات تمام لوگوں سے، باقی ساری برادریوں سے افضل و اعلیٰ شان والے ہیں، لیکن جو درس نبی لجپال نے دیا ہے اس مطابق جو چلے ہیں، جنہوں نے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا ہے، پھر ان کی شان ہی نرالا ہے، ان کا طریقہ ان کا انداز ہی اعلیٰ ہے۔ اور فرمایا آج تو اگر سکا باپ جو ہے اگر وہ کوئی بات کر رہا ہو تو بیٹا اسے ٹوک دیتا ہے سارے لوگوں کے سامنے، ساری برادری کے سامنے، کہ بابا میں جو کہہ رہا ہوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، تو جو کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے۔ میں آج کے مطابق بات کر رہا ہوں، تو پرانے دور کے مطابق بات کر رہا ہے، تو پہلے کی بات کر رہا ہے، میں آج کی بات کر رہا ہوں۔ اور الفاظ زبان سے ایسے نکالے جاتے ہیں الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ بابا میرا سٹیا گیا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں ہے، اسے اب بولنے کا پتہ ہی نہیں ہے، اسے طریقہ ہی نہیں ہے۔ سکے باپ کو کہہ رہے ہیں جس کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اف ولا تنہرہما، اگر تمہارا باپ تمہیں کچھ کہہ دے، جھڑک دے، تو فرمایا اس کے سامنے اف بھی نہ کرو، اس کو یہ الفاظ کہہ رہے ہیں۔ تو ادھر سخی گھرانہ حسین ہے، سخی گھرانے کا فرد اس باغیچے کا پھول ہے، اس باغیچے کی کلی ہے جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے۔ وہ ایک عام بزرگ کو بتا رہے ہیں کہ بابا وضو ایسے کرتے ہیں جیسے ہم کر رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ طریقہ ہمارا ٹھیک ہے یا نہیں، یہ نہیں کہا کہ ہمارے طریقے پر ہی چلو۔ وہ بزرگ آگے سے جب دیکھ کر پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ سخی گھرانہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو باب ذی وقار یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن بھی اعلیٰ، آپ کی جوانی بھی اعلیٰ، آپ کا بڑھاپا بھی اعلیٰ اور آپ کی شہادت بھی اعلیٰ۔ جوانی کا عالم ادھر سے جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا منصب سنبھالتے ہیں، تو اپنے دائیں اور بائیں حضرت امام حسن اور حسین کو بٹھاتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے اے صدیق اکبر، تو خلافت کے منصب پر ہے، امیر المؤمنین ہے، تو نے تو خطبہ دینا ہے،
یہ اپنے ساتھ حسن اور حسین کو کیوں بٹھایا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں خطبہ دوں گا، میں بیان کروں گا، میں اللہ اور اس کے رسول کا درس دوں گا، اور جس نے لجپال نبی کو دیکھنا ہے، لجپال نبی کی زیارت کرنی ہے، فرمایا وہ حسن اور حسین کی زیارت کرے، کیونکہ حسن اور حسین دونوں جب بیٹھتے ہیں تو یہ تصویر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنتی ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہمیں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر زندگی گزارنے والا بنا۔